حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں، جو کہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے کوفہ کی مسجد میں جب دیکھا کہ عصر کے بعد کچھ لوگ بیٹھ کر کے حلقہ بنا کر کے ذکر کر رہے ہیں، اجتماعی ذکر کر رہے ہیں۔ اجتماعی ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجتماعی ایک ساتھ بیٹھے ہو تو اس کو اجتماعی ذکر نہیں کہتے ہیں، یعنی مجھے بیٹھنے کو اجتماعی ذکر نہیں کہتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں اجتماعی ذکر کسے کہتے ہیں جس کا ثبوت نہیں ہے۔ اجتماعی ذکر ہوتا ہے کہ ایک ساتھ کئی لوگ ہوں اور وہ ایک آدمی اس میں امام بن جائے، اگوا بن جائے۔ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کوفہ کی مسجد میں ایک آدمی جو ہے سب کو ذکر کرا رہا ہے، تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف لوگ گھیر کر کے حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں، وہ کہتا ہے سبحان اللہ تو سارے لوگ اس پر کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ کہتا ہے الحمدللہ سارے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ۔ اس طریقے سے تو یہ اجتماعی ذکر ہو گیا، ایک آدمی سربراہی کرے۔ تو آپ نے آ کر کے اوپر اعتراض کیا، کہا میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ گمراہی تم چھوڑ نہ دو، یا تو تم صحیح راستے پر ہو یا اللہ کے رسول۔ اب بتائیں، ایک دم چیلنج کر دیا۔ انہوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، ما اردنا الا الخیر، ہم نے تو خیر کا ارادہ کیا، یعنی یہ جو ذکر کر رہے ہیں ہم، یہ تو ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، آپ اتنا زیادہ بھڑک گئے، کہہ رہے ہیں گمراہی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو ایک صحابی رسول ہے جلیل القدر، کہا کہ یہ چیز ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوئی آج تک، یہ جو تم کر رہے ہو، جو طریقہ اسٹائل بنا کر کے، یہ تو ہمیں آج تک نہیں پتا چلا، اللہ کے رسول نے نہ کیا نہ ہمیں بتایا آج تک، کہ تم لوگوں نے باب ضلالہ فتح، تم باب ضلالہ، تم لوگوں نے یہ جو گمراہی کا دروازہ کہاں سے کھول لیا، کہاں سے آ گیا؟ یعنی دین کے اندر نہیں چلے گا اپنے طرف سے، اس میں کچھ بھی چینج کر دو نہیں چلے گا، ایک دم پورا کمپیکٹ ہے، اس کے اندر کچھ بھی چینج نہیں ہو سکتا، اس کی شکل بھی نہیں چینج ہو سکتی ہے، طریقہ بھی نہیں چینج ہو سکتا ہے۔ وجود تو جانے دیجئے کہ کسی چیز کے وجود آپ گڑبڑ کر دیں، اس کے اندر کچھ بھی چینج نہیں ہو سکتا ہے، اس کا وقت بھی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں، جیسے ہے ویسے ہی رہے گا، ویسے ہمیں کرنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے، گورنر تھے اس وقت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی جلیل القدر صحابی تھے، تو یہ دونوں گئے وہاں پہ اور ان لوگوں کو سمجھایا، وہاں سے بھگایا، سمجھا کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی آپ کا جو ترکہ ہے، متروکات ہیں، آپ کے جو لباس ہیں وہ پرانے نہیں، پھٹے نہیں ابھی، اور آپ کا جو گھڑا ابھی ٹوٹا نہیں، مطلب کہنے کا مطلب تھا کہ ابھی تو اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے ابھی چند دن ہوئے ہیں، ابھی سے تم لوگ گمراہی کا راستہ پکڑ لیے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو سمجھایا اور وہاں سے بھگایا کہ کیوں آخر گمراہی کہا، اس کو گمراہی اور بدعت کیوں کہا، جبکہ وہ تو ذکر کر رہے تھے، تکبیر و تحلیل، وہ تو اس پہ تو ابھارا گیا ہے، اس کی اصل ہے لا الہ الا اللہ کو 33 مرتبہ، سبحان اللہ کو 33، یہ سب ساری چیزیں تو ابھارا گیا، اس پر پڑھنے سے ثواب ہے، لیکن انہوں نے کیوں منع کیا؟ طریقہ نہیں صحیح تھا۔ تو اصل ہوتی ہے کبھی کبھی بدعت کی، لیکن اس کا طریقہ غلط استعمال کرتے ہیں، یہی اجتماعی کیوں؟ وہ آدمی اکیلے اپنا بیٹھ کے کرے، ورد کرے، ذکر کرے، کہیں نہیں منع ہے، چلو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے لیکن انفرادی طور پر آدمی پڑھے، تو اس کو بھی اجتماعی نہیں کہیں گے۔